مدینے میں علی نے جلتا ہوا دروازہ دیکھا، علی کے سامنے زہرا نے تازیانے کھائے۔ یا زہرا یا زہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک موضوع کے اوپر ہماری گفتگو جاری ہے مسلسل، 4 اقساط آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ آج کی 5ویں قسط نہایت اہم ہے۔ موضوع کیا تھا کہ اہل سنت کی طرف سے یہ جب بھی حضرت زہرا کی شہادت کے ایام آتے ہیں، یہ اعتراض بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے جب ان کے گھر پر حملہ ہوا حضرت زہرا کا دفاع کیوں نہ کیا۔ اس پہ ہم نے حلی جواب دیا، بتایا کہ روایات ہیں جن میں رسول اللہ نے وصیت کی تھی کہ آپ کو اگر اوان و انصار نہ ملے تو آپ نے صبر کرنا ہے۔ رسول اللہ نے اہل سنت کتابوں میں سے ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ امت آپ سے دھوکہ کرے گی، فریب کرے گی، اگر صلح و صفائی کر سکتے ہوئے اگر تمہارے پاس اوان و انصار نہ ہوئے تو صبر کرنا ہے تم نے۔ وہاں پر اہل سنت کہتے ہیں نہیں بھائی، اس صبر کو ہم نہیں مانتے، وہاں پہ دفاع کرنا بنتا تھا۔ دوسری جانب ایک اور ایسا قضیہ، لیکن مقایسہ جو کر رہے ہیں اگرچہ یہ جدا ہے، عثمان کا جو مسئلہ ہے وہ اس مسئلے سے نہایت جدا ہے کہ امیر المومنین کے پاس اوان و انصار نہیں تھے، لیکن عثمان کے پاس جب عثمان کی طرف آتے ہیں، عثمان کے گھر پر جب حملہ ہوتا ہے تو یہاں پر اوان و انصار موجود ہوتے ہیں، مددگار موجود ہوتے ہیں، لیکن عثمان سب کو گھر سے نکال دیتا ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے، ان کو اندر بھیج دو جو مجھے مارنے آئے ہیں، اور مجھے مارے، میری بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ جو انہوں نے کرنا ہے کریں، آپ لوگ جو ہیں وہ درمیان میں نہ آئیں۔ اوان و انصار ہوتے ہوئے بھی عثمان نے کہا جی میں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ تو یہ ایک منافقانہ پالیسی ان 2 واقعات میں، ادھر سے کہا جاتا ہے یہ شجاعت کہاں گئی، غیرت کہاں گئی۔ عثمان کی طرف آتے ہیں، شجاعت اور غیرت کا سوال نہیں ہوتا، ظاہری بات ہے تھی بھی نہیں، شجاعت کا تو معاملہ ہی کوئی نہیں، اور غیرت کا معاملہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ عثمان نے جو یہ رسول اللہ کی وصیت کا بقول ان کے، یہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ تہمت ہے رسول اللہ پہ، اور ایسی غیر منطقی غیر عقلی ایک وصیت اور اس کو اس انداز سے استعمال کرنا، یہ قرآن کے مخالف ہے، قرآن کی منطق کے مخالف ہے، عقل کے مخالف ہے، شعور کے مخالف ہے کہ آپ کے پاس مددگار ہوں اور آپ اس کے باوجود بھی ان کو باہر نکال دیں اور کہیں کہ ان لوگوں کو آنے دو اور مجھے مارنے دو۔ پہلے وہ وصیت دیکھ لیتے ہیں دوبارہ۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ، اس کی جلد نمبر 18، اس میں جب جاتے ہیں سند حسن ہے، دوبارہ دہرا دیتے ہیں، اگرچہ آپ اگر جو ناظرین ہمارے مسلسل کلپس دیکھ رہے ہیں ان کو یہ زبانی یاد ہوگی کہ بیان کرتے ہیں کہ عثمان سے کہا گیا کہ بھئی جنگ نہیں کرنی، آپ کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، تو عثمان کہتے ہیں ان رسول اللہ عہد الی عہدا و انی صابر علیہ، کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک عہد و پیمان کر رکھا ہے، میں اب صبر کروں گا، میں نے جنگ شنگ نہیں کرنی۔ چلیں جی، یہ آپ نے جنگ نہیں کرنی، بہت اچھی بات ہے، پتہ چل گیا ہمیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کی اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے۔ اب ہم جزیات میں وارد ہوتے ہیں کہ دیکھیں کہ اس تاریخ میں عثمان کے جو یہ قتل کا معاملہ تھا، اس میں کیا کیا کام ہوئے تھے جس کے اوپر عثمان صاحب صبر کرتے رہے۔ ملاحظہ فرمائیں الکامل فی التاریخ ابن اسیر کی، اور اس کے مقدمے میں خود یہ بیان کر چکے ہیں کہ میں بھی جو بھی اپنی اس کتاب میں نقل کر رہا ہوں وہ آثار صحیحہ ہیں، اور صحیح روایات کو اور صحیح اخبار کو میں نقل کر رہا ہوں، اور اس کتاب کو کیا کہتے ہیں خود دیوبند مکتب بھی بہت زیادہ اون کرتا ہے، اور شفیع عثمانی، رفیع عثمانی وغیرہ نے کہا کہ یہ کتاب معتبر ترین کتابوں میں سے شمار ہوتی ہے تاریخی اعتبار سے۔ وہ آپ اگر جاننا چاہیں تو ہماری قاتلین امام حسین والی جو سیریز ہے وہاں جا کر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے صفحہ نمبر 541 پہ، جلد نمبر آپ کی جزء ثانی ہے، دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 541، یہاں پہ جب جاتے ہیں فلم یمنحم احد منہ والباب مغلق لا یقدرون علی الدخول منہ، وہ کہتے ہیں کہ جب عثمان کے گھر کا محاصرہ ہوا تو جو حملہ آور تھے انہوں نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے اور وہ اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، یعنی جب وہ حملے کے لیے آئے دیکھا دروازہ بند ہے، اب انٹر ہونا تھا، اب انہوں نے جو کام کیا ہے وہ دیکھیے گا۔ فجاؤ بنار، یہ ملاحظہ فرمائیں، فجاؤ بنار فاحرقوه والثقيف التي على الباب، تو انہوں نے آگ لے کر آئے، دروازے کو آگ لگا دی، اپنا راستہ صاف کیا۔ وصار اہل الدار، جو گھر میں موجود تھے انہوں نے جناب مقابلہ کیا، انہوں نے کہا ہم تو لڑیں گے۔ عثمان نے کیا کیا؟ عثمان نے تلوار نکالی؟ نہیں، عثمان یصلی، عثمان صاحب نماز پڑھنے لگ گئے۔ بھائی آپ کے گھر پہ حملہ ہو گیا، دروازے کو آگ لگ گئی، عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں نماز پڑھنی ہے۔ فما شاغلہ ما سمع، اور کچھ بھی نہیں کیا، یعنی معلوم ہو گیا کہ دروازے کو آگ لگ گئی ہے، حملہ آور گھر میں گھس آئے ہیں، گھر میں بچے بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عثمان صاحب کہتے ہیں بس نماز، اللہ اکبر، نماز میں مشغول ہو گئے۔ ہائے ہائے، دیکھیے گا۔ اچھا چلیے، نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ سوچیں گے کہ بھائی عثمان نے کہا چلو نماز پڑھ لی جائے، اگرچہ شرعی اعتبار سے آپ دیکھا جائے اہل سنت کے ہاں بھی یہ مسئلہ ہے، تشیع کا بھی اجماعی مسئلہ ہے کہ اگر جان خطرے میں ہے
اگرچہ آپ نماز پڑھیں تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اپنی جان کی محافظت کریں، ناموس کی محافظت کریں. لیکن عثمان صاحب نے چلے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے تشخیص دے دی بھائی صحابی مجتہد ہوتا ہے جو کرے اس کو اجازت ہے. عثمان صاحب نماز پڑھنے لگ گئے. اچھا وہ نماز کے بعد انہوں نے تلوار نکالی ہو، کوئی جنگ شنگ کے لیے نکلی ہو، نہیں. فلما فرغ جالس الی المصحف یقرأ فی. اچھا جیسے ہی نماز ختم ہوئی قرآن چوکلے آنے تھے وہ پڑھنے شروع کر دیتا، قرآن پڑھنے لگ گئے. او بھائی گھر پہ حملہ ہو گیا، دروازے کو آگ لگ گئی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھنے لگ گئے. اچھا فقال لمن عنده بالدار، وہ جو گھر میں افراد موجود تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ بھائی آپ یعنی یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا انا رسول اللہ، ملاحظہ فرمائیں، قد عہد الی عہدا فانا صابر علیہ. کہ بھائی دیکھیں رسول اللہ نے جو ہے نا میرے ساتھ ایک جو ایگریمنٹ کر رکھا تھا نا، وہ یہ کہ میں نے صبر کرنا ہے، میں نے کچھ نہیں کرنا. اچھا بھائی وہ آپ کے دروازے کو آگ لگا گی. وَلَمْ يُحْرِقُ الْبَابِ إِلَّا وَهُمْ يَطْلُبُونَ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ. وہ صرف یہ نہیں کہ دروازے کو آگ لگانے آئے تھے، ان کا یہ مقصد نہیں تھا، وہ اس سے بڑھ کر انہوں نے کام کیے ہیں. وہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے انہوں نے کون کون سے کام کیے ہیں. تو عثمان صاحب نے کچھ بھی وہاں پر اپنا دفاع نہیں کیا. اچھا اب دیکھیے گا جناب، یہاں پر نہیں کوئی کہہ رہا اوہو عثمان صاحب شجاعت کہاں ہے، غیرت کہاں ہے آپ کی، آپ کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے، اوان انصار بھی موجود ہیں، آپ دفاع نہیں کر رہے. یہاں پہ نہیں کوئی بولے گا، کوئی سنی بھائی نہیں بولے گا، کسی کے زبان پہ نہیں آئے گا کہ وہ اعتراض کرے کہ بھائی دفاع کرنا چاہیے تھا، آپ کے پاس تو مدافعین موجود تھے، پچھلی ہم کس میں دکھا چکے ہیں اور آج بھی دکھائیں گے، ابھی بھی دکھاتے ہیں آپ کو. ملاحظہ فرمائیں صحیح ترمذی کی جو ہے وہ شرح ہے جو کس نے لکھی ہے، ابن عربی مالکی، نہایت ہی متعصب شخص ہے. اہل بیت کے حوالے سے اس نے اپنی کتابوں میں جگہ جگہ توہین بھی کی ہے. الجزء الثالث عشر، اس کی 13ویں جلد میں جب ہم جاتے ہیں یہاں پر صفحہ نمبر 156 پہ ملاحظہ فرمائیں جناب عثمان کے فضائل بیان کرتے کرتے وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ یہ جو قد عہد الی عہدا فانا صابر علیہ حسن صحیح وہذہ کلھا نصوص تشہد ببراءتہ ولقد قتل عثمان. ٹھیک ہے، عثمان قتل کر دیا گیا. یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ عثمان نے صبر کرنا تھا، رسول اللہ نے ان سے عہد و پیمان لے رکھا تھا، یہ نصوص جو ہیں وہ گواہی دیتی ہیں کہ یہ جو عثمان کو قتل کیا گیا یہ وہ جناب بری و ذمہ ہے اس سے. عثمان کو یہ قتل کرنا یہ اس کے لیے ایک فضیلت ہے. اچھا جی وَطَالَبُوا 4,000 وَفِي الْمَدِينَةِ 40,000 كُلُّهُمْ لَا يُرِيدُ قَتْلَهُ وَيُرِيدُ نَصْرَهُ. اچھا جی وہ کس چیز کا یعنی وہ کہتے ہیں کہ 4,000 افراد موجود تھے جو عثمان کو قتل کرنے آئے تھے، 4,000 افراد. اچھا 40,000 اور 40,000 افراد تھے كُلُّهُمْ لَا يُرِيدُ قَتْلَهُ. وہ سارے کے سارے ایسا نہیں تھے کہ اس کو عثمان کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے. وَيُرِيدُ نَصْرَهُ، وہ مدد کرنا چاہتے تھے. 40,000 افراد جو ہیں وہ عثمان صاحب کی مدد کرنا چاہ رہے تھے، لیکن عثمان نے کہا لکنہ، نہیں بھائی نہیں، دفع الکل. عثمان نے سب کو کہا بھائی پیچھے پیچھے ہو جاؤ، سائڈ تے ہو جاؤ، واستسلم للامر. اور اللہ کے امر پہ جو ہے نا وہ اس امر پہ میں نے اپنا سر جو ہے وہ جھکا دیا. ملاحظہ فرمائیں اگلے پیج پہ اسی کے صفحہ نمبر 157 پہ دفع الکل. لیکن عثمان نے کیا کیا، سب کو باہر نکال دیا. انہوں نے کہا بھائی منع کر دیا. واستسلم للامر بالعہد، اور وہ جو وعدہ کیا تھا وہ کہا میں نے وہ وعدہ پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور الذی کان عنہ ولم یرض ان یراق بسببہ دم، وہ کہتے ہیں میں اس چیز پہ راضی نہیں ہوں کہ خون بہایا جائے میری وجہ سے. ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، راضی ان یکون عند اللہ مظلوم، میں اس چیز پہ راضی ہوں جناب. وہ حضرت عثمان اس چیز پہ راضی ہو گئے کہ اللہ کے نزدیک مظلوم قرار پائیں. ولا یکون عند اللہ ظالم، اللہ کے نزدیک ظالم نہ قرار پاؤں. اچھا جی 40,000 افراد آپ کے پاس موجود ہیں. اس پیچھے ہم نے دکھایا کتابوں میں 700 افراد تو گھر میں موجود تھے اور وہ چاہ رہے تھے عثمان کا دفاع کریں. عثمان کے پاس نیرو تھی، طاقت تھی، سپاہ تھے، فوج تھا، لشکر تھا. 4,000 ایک طرف، 40,000 ایک طرف، 4,000 مارنے والے، 40,000 بچانے والے. بھائی اتنی تعداد ہے، وہ ان تو تتر بتر کر دیں گے ان کو. لیکن عثمان نے سب کو کہا کہ بھائی نہیں، میں نے رسول اللہ سے عہد کر رکھا ہے، میں نے کچھ نہیں کرنا، میری وجہ سے کسی کا خون نہ بہے. ٹھیک ہے مجھے مار دیں. اچھا دیکھیں بڑی عجیب بات ہے، یہاں پہ کیا کہتے ہیں جی میری وجہ سے خون نہ بہے، میری وجہ سے کسی کا خون نہ بہے. عثمان صاحب نے کہا. اب آیا عثمان کی وجہ سے خون بہا یا نہیں بہا، خود انہی کے مفتی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں. ملاحظہ کرتے ہیں جو کلپ ہم نکال کے لائیں آپ کے لیے. کلپ ملاحظہ فرمائیں. جمل کا سبب کیا تھا؟ سارے واقعات کا آغاز یا جو ایک امت میں ایک فتنہ پیدا ہوا ہے، ایک فساد برپا ہوا ہے، تو اس کی بنیاد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت بنی. آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو فتنہ فساد پیدا ہوا، جنگ جمل و جنگ صفین ہوئی ہے، لاکھوں افراد مارے گئے،
اتنے بچے یتیم ہو گئے، بیویاں جو ہیں وہ بیوہ ہو گئیں، گھر برباد ہو گئے، کس کی وجہ سے؟ عثمان کی شہادت کی وجہ سے۔ عثمان کی وہ شہادت کہ جو آپ نے ملاحظہ کیا، میں نے دکھایا آپ کی خدمت میں کہ اس کے پاس طاقت تھی، اس کے پاس عوان و انصار تھے، لیکن عثمان نے پھر بھی دفاع نہیں کیا اور کہا کہ جناب میں نہیں چاہتا میری وجہ سے خون بہے۔ بھائی آپ کی وجہ سے تو اتنا خون بہا، اب یہ نسبت ساری رسول اللہ، اب یہ کس کے کھاتے میں جا رہی ہے؟ جو رسول اللہ نے کہا تھا عثمان کو صبر کرنا، یعنی معقول ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالو۔ اب یہ کیا کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ نے کہا تھا صبر کرنا ہے، اور بھائی آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس لشکر ہے، آپ کے پاس مدافعین ہیں، لیکن آپ اپنا دفاع نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہیں جی بس میں مظلوم مرنا چاہتا ہوں، مجھے مرنے دو۔ یعنی یہ خودکشی والا ایک عمل کیا، اور اس کے نتیجے میں اتنا فتنہ و فساد بھی مسلمانوں میں ہوا، آج تک اس کے آثار آپ کو نظر آتے ہیں، اور جناب یہ کہا جاتا ہے فضیلت ہے۔ یہ مکتب ثقیفہ ہے، یہ مکتب خلفاء ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ یا آپ نے ملاحظہ فرمایا خود ان کی اپنے افراد جو ان کے لوگ ہیں ان کی زبانی آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب دیکھیں کہ عثمان کے گھر کو جو جلایا گیا، اس کو تھوڑا تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اس کے گھر جلانے کے ساتھ کیا کیا معاملات ہو۔ یہ کتاب ہے عثمان ابن عفان شخصیت و عصرہ الدکتور علی محمد سلابی کی۔ اچھا، سلابی صاحب یہ دار ابن کثیر کی چاپ ہے، اور اس کی کتاب کے مقدمے میں انہوں نے بھی بیان کیا ہے کہ بھائی میں اپنی کتاب میں سب صحیح چیزیں لے کر آ رہا ہوں۔ اچھا جی، کیا ملاحظہ یہاں پہ ملاحظہ کریں کیا بیان کرتے ہیں، 374 صفحہ نمبر۔ فَأَقْدَمَ الْمُتَمَرِّدُونَ عَلَى حَرْبِ الْبَاءِ، یہ یہاں پر جو ہے وہ اس چاپ کا اشتباہ ہے۔ اگر آپ اس کو دیگر اس میں آن لائن سرچ کریں اس کتاب کو، تو یہاں پہ علی حرق الباب ہے، یعنی دروازے کو جلا دیا، وہ جو افراد آئے تھے انہوں نے دروازے کو جلا دیا، ٹھیک ہے۔ وہی بالکل جو ہم پیچھے ابن کامل کی کتاب سے بھی دکھا چکے ہیں، کامل ابن اسیر سے بھی دکھا چکے ہیں، ابن اسیر کی کتاب سے۔ فصار اہل الدار و عثمان یصلی حتی منعوہ، عثمان صاحب جو ہے وہ نماز پڑھنے، گھر والے جو ہیں وہ مقابلہ کرنے پہ آئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ جو ہیں وہ نام لیتے ہیں، محمد بن طلحہ، سعید بن عاص، امام حسن کا نام بھی دیا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم اپنے کلپ میں وضاحت دے چکے ہیں کہ یہ تاریخی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے۔ مروان ابن حکم، ابو ہریرہ وغیرہ وغیرہ جو ہیں وہ سارے۔ وعثمان یرسل الیہم فی الانصراف دون قتال، عثمان نے بندہ بھیجا، اس نے کہا بھائی ان کو بولو سارے باہر نکل جائیں، کوئی بھائی دفاع شفا نہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ ثم ینتقل الی صلاتہ، پھر وہ عثمان اپنی نماز کی طرف لگ گیا، یعنی عثمان نماز پڑھنے لگ گئے۔ یہ جو صحابہ موجود تھے دفاع کرنے کے لیے، سب کو منع کر دیا کہ کوئی بھی دفاع نہ کرے۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیے گا کہ کیا کیا نتائج ہوئے۔ اس کے بعد ملاحظہ فرمائیں، وہ کیا خود بیان کرتے ہیں، وَاسْتَطَاعَ عثمان أَن يَقْنَعَ الْمُدَافِعِينَ عَنْهُ، عثمان جو ہے اس دفاع کر سکتا تھا، لیکن عثمان نے کیا کیا، وَأَلْزَمَهُم بِالْخُرُوجِ مِنَ الدَّارِ، عثمان نے سب کو کہہ دیا دروازے سے باہر نکل جائیں۔ عثمان نے کیا کیا، وَأَلْزَمَهُم بِالْخُرُوجِ مِنَ الدَّارِ، سب گھر سے باہر چلے جائیں۔ وَخُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُحَاصِرِينَ، بس کوئی درمیان میں نہیں آئے گا، جو انہوں نے محاصرہ قتل کرنے میں آئے ہوئے ہیں نا، میرے اور ان کے درمیان کوئی نہیں آئے گا۔ فَلَمْ يَبْقَ فِي الدَّارِ إِلَّا عثمان وَآلُهُ، گھر میں کون بچ گیا، عثمان اور اس کے گھر والے۔ عثمان صاحب آپ کے گھر والے ہیں، دفاع کرنا آپ کے اوپر لازم ہے، آپ کو اپنی جان کا دفاع بھی کرنا ہے، اپنی آل کا بھی دفاع کرنا ہے، خواتین کا بھی دفاع کرنا ہے، لیکن آپ جو آپ کے مدافعین تھے ان کو گھر سے نکال رہے ہیں۔ ہاں، یہاں پہ میرا کوئی سنی بھائی نہیں کہتا حضرت عثمان نے دفاع کیوں نہیں کیا۔ سوال ہے ایک نہایت سے ہمارا سمپل سوال ہے کہ حضرت عثمان کے پاس عوان و انصار موجود تھے جب ان کے گھر پر حملہ ہوتا ہے، لیکن وہ سب کو باہر نکال دیتے ہیں، گھر میں کون بچ جاتا ہے، ان کی آل اور جناب عثمان۔ سوال، عثمان صاحب نے دفاع کیوں نہیں کیا، عثمان صاحب کی شجاعت کہاں گئی تھی، عثمان صاحب کی غیرت کہاں گئی تھی؟ یہ ہمارا ایک سمپل سا سوال ہے، تمام برادران اہل سنت سے مؤدبانہ عرض کر رہے ہیں کہ اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ یہ آپ کی خدمت میں ایک نہایت ہی سمپل اور سادہ سوال رکھا ہے، تاریخی اعتبار سے آپ کے قرائن اور شواہد بھی پیش کر رہے ہیں، نصوص بھی پیش کر رہے ہیں کہ یہ چیز واضح ہے، اظہر من الشمس ہے کہ عثمان صاحب کے پاس مدافعین موجود تھے۔ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُحَاصِرِينَ مُدَافِعٌ، محاصرین اور عثمان کے درمیان اور اس بچوں کے درمیان کوئی مدافع نہیں تھا، کوئی حامی نہیں تھا ان کا۔ وَفَتَحَ رضی اللہ عنہ باب الدار، رضی اللہ عنہ صاحب نے دروازہ ان کے لیے کھول دیا کہ آؤ مجھے مارو۔ یہ حضرت عثمان صاحب ہیں۔ یہاں پہ آگے سوال کریں کہ یہ کیا ہو گیا جناب، آپ کے پاس مدافعین ان کو نکال رہے ہیں، یہ کون سی عقل ہے، یہ کون سی منطق ہے، یہ کون سا قرآن ہے، یہ کون سی حدیث ہے، یہ ہمیں بھی سمجھائیں نا اس کا۔ اچھا جی، اس کے بعد اسی چیز کو المنتظم میں ابن جوزی صاحب کی کتاب فی تاریخ الملوک والامم
اس میں جب ہم جاتے ہیں 5ویں جلد میں کیا بیان کرتے ہیں، فجاء المصریون، مصری آتے ہیں بنار، مصری وہ انشاءاللہ تفصیل سے ہم اس کو عرض کریں گے، وہ مصری کون کون سے، قاتلین عثمان کون کون سے تھے، اس کے اوپر اس کے یعنی یہ سیریز ختم ہو جانے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ قاتلین امام حسین کے اوپر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اس میں ان کے سارے صحابی تھے، جنتی صحابی تھے بھائی، جنتی صحابی نے آ کے ان کے ایک جنتی صحابی کو مار دیا۔ اچھا جی، مصری افراد آتے ہیں بنار، آگ کے ساتھ، فحرق الباب، انہوں نے آ کے دروازے کو آگ لگا دی، عثمان فی الصلاۃ، عثمان صاحب جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، فما کارہو، یہاں پہ نیچے انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ بھئی یہاں پر چاپ کی غلطی ہے، یہاں پہ لفظ اور ہے، فما کارہو، عثمان نے اس سے کراہت نہیں کی اور بالکل اس نے اس کو انسنا کر دیا۔ اچھا، اور وہ آگے جناب سارے حملہ کرنے کے لیے، عثمان صاحب نے کہا نہیں بھائی میں نے دفاع نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اگلی کتاب ملاحظہ فرمائے التمہید والبیان فی مقتل شہید عثمان، ابو بکر اشعری صاحب کی 8ویں صدی کے ان کے جناب مورخ و محدث ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں اپنی اس کتاب میں صفحہ نمبر 109، ولا یقدرون علی الدخول جاؤ بالنار، کہ وہ اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے، انہوں نے دیکھا دروازہ بند ہے تو انہوں نے کہا دروازے کو آگ لگاتے ہیں، آگ لے کر آئے، فحرق الباب والسقیف، اور انہوں نے جو دروازہ تھا اس کو آگ لگا دی اور اپنا وہاں سے راستہ کلیئر کیا۔ فثار اہل الدار و عثمان یصلی، گھر والے جو ہیں وہ لڑائی شڑائی کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، عثمان صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا جی، پھر عثمان اس کے بعد کیا کرتے ہیں، قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، بالکل وہی بات جو آپ کی خدمت بیان کی۔ کیوں کیا کہا، جو شخص ایک وہاں پہ موجود تھا اس سے عثمان صاحب کیا کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ عہد الی عہدا فانا صابر علیہ، اور میں جو ہے بس صبر کروں گا، میں نے رسول اللہ سے جو ہے وہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں ایسے جو اگر کوئی مشکل پیش آ جائے گی تو میں نے صبر کرنا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان صاحب کے دروازے کو آگ لگائی جا رہی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ان کا صبر تھا۔ اب دیکھتے ہیں صبر کے مزید کیا نتائج ہیں، یہ ملاحظہ فرمائیں اپنی اسکرین پر، کتاب تیسیر القدوس سلام فی شرح فضل الاسلام، عمر بن عبداللہ بن عاتق الحربی کی یہ کتاب ہے۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کیا کہتے ہیں، وَمِنْ هَذَا الشَّرْ قتل الخلیفہ الراشد المہدی عثمان رضی اللہ عنہ۔ آئے ہائے، فضائل چیک کریں آپ کہ یہ جو شرور تھے، کچھ شر تھے، ان میں سے ایک شر کیا ہے کہ خلیفہ راشد کو قتل کر دیا گیا۔ اچھا جی، فَإِنَّهُ صَبَرَ وَلَمْ يُدَافِعْ عَنْ نَفْسِهِ، حضرت عثمان نے صبر کر لیا اور اپنے آپ کا دفاع نہیں کیا۔ وَنَهَى النَّاسَ أَن يُقَاتِلُوا لِأَجْلِهِ، اور لوگوں کو منع کیا کہ اس کا کوئی دفاع نہ کرے۔ کیا مطلب ہے لوگوں کو منع کیا، یہ آپ کی خدمت بیان کر چکے ہیں کہ اس قدر اس کے پاس افراد تھے، کئی گنا زیادہ افراد موجود تھے جو کن کے مقابلے میں، جو قتل کرنے آئے تھے ان کے مقابلے میں کئی گنا افراد عثمان کے پاس موجود تھے، لیکن عثمان صاحب نے سب کو منع کر دیا۔ وَنَهَى النَّاسَ أَن يُقَاتِلُوا لِأَجْلِهِ، وہ اس کی خاطر کوئی نہ لڑے بھائی۔ فوفى رضی اللہ عنہ بعہد رسول اللہ، وہ کہا میں نے رسول اللہ سے جو عہد و پیمان کیا میں نے اس کا پاس رکھنا ہے۔ اچھا جی، یہ حضرت عثمان کی فضیلتیں چل رہی ہیں۔ اس کے بعد موقف الصحابہ کتاب ہے، حصہ بن عبد الکریم، یہ کون ہے، الاستاذ المساعد فی قسم دراسات الاسلامیہ کلیۃ الادب الریاض، وہاں کی ایک استاد ہیں، ٹیچر ہیں۔ اب وہ جناب دیکھیں عثمان کے فضائل بیان کرنے لگی ہیں۔ وبذالک یضرب بعثمان، اب یہ عثمان کو جو ہے وہ جو قتل کیا گیا، اب دیکھیے گا کیا، وجاشہ وشجاعتہ وثباتہ علی رأیہ، اور وہ اپنی جو اس کی رائے تھی، اس کی نظر تھی، اس کے اوپر ثابت قدم رہا، یہ اس کی شجاعت ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے، ولا شیء من ولم یصبر احد علی ما لقی من البلاء والمحنہ، اور عثمان کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس طرح کی مصیبتوں پہ صبر کر سکے، وہ بس عثمان کا ہی کام ہے۔ اچھا جی، اس قدر فضائل ہیں۔ مثل ما صبر عثمان، یعنی یہ کوئی بھی اس طرح کا صبر نہیں کر سکتا جس طرح عثمان نے صبر کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ملاحظہ فرمائیں، اب یہ وہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی آپ کہیں آپ کے ذہن میں سوال آ جائے گا، سنی گئے گا دفاع کرنے کے لیے۔ دیکھیں جی، عثمان کے پاس اس وقت مددگار نہیں تھے، عثمان جو بھی خلیفہ تھا اس وقت کا، خود وہ کہہ رہے ہیں وَلَكِنَّ عثمان لَمْ يَكُنْ ضَعِيفًا وَلَا مُسْعَفًا، نہ وہ ضعیف تھا نہ مستضعف تھا، كما يدعم القاصرون والمقصرون بل كان قوي الايمان عظيم اليقين كبير النفس ابكر الشجاعة نبيل الصبر نفاذ البصیرہ ففد الامہ، امت پر فدا ہو گیا، صبر کا پیکر، شجاعت کا جناب پیکر تھا عثمان۔ اور عثمان صاحب نے یہ جو فضائل سارے ہیں، یہ کوئی نہ سوچے، وہ شجاع بھی تھا، اس نے صبر بھی کیا، کیونکہ رسول اللہ کی وصیت تھی، یہ اس کے سارے فضائل ہیں
کہ اس کے پاس، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ اس کے پاس طاقت نہیں تھی یا اس کے پاس امان و انصار نہیں تھے، سب کچھ تھا لیکن پھر بھی اس نے دفاع نہیں کیا۔ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ صَبْرِ عثمان، یہ ساری چیزیں عثمان کے صبر پہ دلالت کرتی ہیں۔ وَثَبَاتُهُ عِنْدَ الْفِتْنَةِ، اس کے ثابت قدمی پہ دلالت کرتی ہیں فتنے کے وقت۔ اور وہی روایت آگے بیان کرتے ہیں کہ عثمان نے اس محاصرے والے دن کیا کہا کہ رسول اللہ نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ یہ کیا ہے، حضرت عثمان کے فضائل اور مناقب۔ اچھا جی، جب یہی چیزیں ہم بیان کرتے ہیں حضرت امیر المومنین کے حوالے سے کہ ان کے گھر پر حملہ ہوا، دروازے کو آگ لگائی گئی، زد و کوب کیا گیا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پہ مظالم ڈھائے گئے، امیر المومنین کے پاس امان و انصار نہیں تھے۔ اب انہوں نے دفاع اس لیے نہیں کیا، یعنی پہلے تو انہوں نے دفاع کیا اور ہم دکھا چکے ہیں کہ اس عمر ابن خطاب کو پکڑ کر زمین پر پٹکا اور کہا کہ اگر رسول اللہ کی وصیت نہ ہوتی تو میں تم لوگوں کو بتاتا کہ کیسے تم میرے گھر میں داخل ہوتے ہو۔ یہ سارے معاملات تھے، لیکن رسول اللہ کی وصیت تھی، اہل سنت کتب سے بھی پیش کی، تشیع کی کتب سے بھی آپ کی خدمت پیش کر چکے ہیں پہلی ایک ساتھ میں، لیکن اس کے باوجود بھی اہل سنت کہتے ہیں شجاعت امیر المومنین کہاں تھی، غیرت امیر المومنین کہاں تھی، دفاع کیوں نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن عثمان کی دفعہ آ جائیں، یہ شجاعت ہے، یہ اس کی صبر ہے، یہ رسول اللہ سے جو ہے وہ اس نے جو عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، اس کو وفا کیا، امت کے اوپر عثمان فدا ہو گیا، آئے ہائے، یہ سارے فضائل ہیں۔ یہاں پہ کوئی نہیں کہتا کہ عثمان صاحب شجاعت کہاں ہے، غیرت کہاں ہے، آپ کے پاس امان و انصار ہیں، امیر المومنین کے پاس تو امان و انصار نہیں تھے۔ تو یہ جو ایک ہم نے آپ کی خدمت میں مقایسہ رکھا ہے، یہاں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ یہ تعصب ہے اہل بیت کی نسبت، اور یہ مکتب خلفاء کی مکتب کی بنیاد ہے، اس مکتب کی بنیاد ہی تعصب اہل بیت ہے۔ اب میرا کوئی سنی بھائی ناراض ہو تو میں اس کی خدمت عرض کروں گا کہ آپ یہیں سے نتیجہ نکال لیں کہ یہ جو چیزیں بیان کر رہے ہیں عثمان کے لیے آپ یہ سوال نہیں کرتے، نہ ان کا کوئی مولوی یہ چیزیں بیان کرتا ہے کہ عثمان صاحب نے کیوں نہیں کیا، دفاع کیوں نہیں کیا، اپنی بیوی کا دفاع کیوں نہیں کیا، اپنی اولاد کا دفاع کیوں نہیں کیا، اپنے گھر کا دفاع کیوں نہیں کیا، اپنی جان کا دفاع کیوں نہیں کیا۔ لیکن امیر المومنین کی دفعہ جب آ جاتے ہیں تو وہاں پر ان کی زبانیں کھل جاتی ہیں، زبانیں دراز ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ عثمان ابن عفان کی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا، اور یہ صبر اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ عثمان نے صبر کیا، اس کا نتیجہ کیا تھا، وہ انشاءاللہ جب آپ کی خدمت بیان کریں گے، اگرچہ سخت ہوگا ہمارے لیے بیان کرنا، لیکن آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ اگلی قسم میں انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ مفصل گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔